اپنے آپ کو یوٹیلائز کیسے کروں، اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کروں، آزاد کریں. جتنا الجھائیں گے اتنا ہم آزاد کریں. وہ کیسے آزاد کروں؟ وہ پہلی چیز اپنے آپ اور خدا کے رابطے کو محکم کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خدا توفیق دے کہ اس میں ہم گفتگو کریں. وہ اپنے آپ کو بہتر کریں، خدا کی طرف بڑھیں، خدا سے بات کریں، خدا کے لیے زندگی گزاریں، خدا ہی کے لیے سب کچھ کریں، ہر چیز اس کے لیے ہو. رشتوں میں محبت، خدا تیرے لیے. اولاد سے محبت، خدا تیرے لیے. ماں باپ سے محبت، ان کا احترام، خدا تیرے لیے. معاشرے میں کسی کا کام کر رہا ہوں، خدا تیرے لیے. خوب اس کو کوشش تو کریں. اور خدا خود کہتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اذان محترم. خوب وہ فیکٹرز جو کہ انسان کی عقل کو معوف کر رہے ہیں، وہ سب کا تعلق انسان کے نفس سے ہے اور خواہشات سے. شہوت، لسٹ انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے. شہوت صرف انسان کی بدن کی نہیں ہے، شہوت زبان کے ذائقے کی بھی ہے، شہوت کرسی کی بھی ہے، مقام کی بھی ہے، جگہ کی بھی ہے. ہر چیز انسان فطری طور پر تمایل پاتا ہے، اٹریکشن لیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو بہت بڑی چیز پسند نہ ہو، چھوٹی سی چیز میں پھنس جائے. ایک عارف عالم مدرسے کے پرنسپل مدرسے کے اندر بیٹھے، اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. شاگرد دوڑتے ہوئے آئے، کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تو ہم آپ کی اولاد ہیں. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو یہ سب آپ کا ہے. کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں تو آزاد ہوں، 80 سال ہو گئے، مگر مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں، لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا کہ 80 سال میں چند کتابوں کی محبت ختم نہیں کر پایا، میں اپنے آپ کو اس لیے مار رہا ہوں. اور بولے نا ہو سکتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن کہیں نہ کہیں آئی کیئر. کوئی چیز مجھے لگتی ہے، میں کہیں پھنسا ہوا ہوں، میری کیا اٹریکشن ہے. بہت ساری جگہوں پہ میں نکل جاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ میں گر جاتا. وہی چیز جہاں آپ گر رہے ہیں اسی کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کو ٹریٹ کریں. ہر آدمی تو دیکھیں، دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے، آپ کا CT اسکین ہو، MRI ہو، ایکس رے ہو، تاکہ آپ ڈائیگنوز کریں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، جو اس کے ڈاکٹر کا طریقہ ہے. لیکن باطن کو کون ڈائیگنوز کرے گا؟ باطن کو کون ڈائیگنوز کرے گا؟ کون بتائے گا؟ اللہ نے قرآن میں تو کہا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا تمہارے درمیان. کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ تمہارا وہ تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ تمہارے لیے قرآن کی ہماری آیات کو پڑھا کرے. وَيُعَلِّمُ الْحِكْمَةَ تاکہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے. اب نبیوں کا کام ہے یہ کہ ہمارے باطن کو پاک کیا جائے. اب نبی تو ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو کیا ہے پھر ہمارے پاس؟ تعلیمات نبی تو ہے، سیرت نبی تو ہے، اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کلام الہی، اللہ رسول خدا نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی کیا؟ قرآن. دوسری اہل بیت. جو دونوں کو تھامے گا وہی مجھ تک پہنچے گا، حوض کوثر تک. تو ہم نے دونوں کو تھاما ہوا ہے. ماننا
الگ بات ہے، اہل بیت کو ماننا الگ بات، اہل بیت کی ماننا الگ بات ہے۔ اب میری زندگی میں قال سبحانہ و تعالی یعنی کلام الہی کتنا ہے؟ پرسنٹیج دیکھیں، کسی کو مت دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے باطن کو دیکھیں، کتنی پرسنٹیج ہے اور کتنی پرسنٹیج قال رسول اللہ، قال امیر المومنین، قال امام صادق، کتنا ہے؟ خود دیکھیں۔ میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بولے یار مولانا صاحب کیا ٹینشن ڈالنے آ گئے ہم لوگوں کو۔ حرم پناہ بہت بڑے استاد تھے، شہید عارف حسینی کی برسی کے بھی ایام ہیں، خدا ان کے مقام کو اور بلند فرمائے۔ ان کے بھی ان کے ساتھ روابط اچھے تھے، بیان یہی کرتے ہیں کہ حتیٰ ان کو بھی یہاں کوئی کام انجام دینا تھا تو وہ انہی سے استخارہ کروایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں آغا حرم پناہ کہ ان کا کوئی ایک دوست تھا، کرج میں رہتا تھا تہران کے قریب، اور وہ زیارت پر مشہد مقدس گیا۔ زیارت پہ جیسی گیا، پہلی زیارت اس نے کی، باہر نکلا تو دیکھا اس کی جیب میں جو اس کا زاد راہ تھا، جو اس کے پاس تھا، وہ گر گیا یا کسی نے نکال لیا، بہرحال نہیں ہے۔ اب اس نے وہاں رہنا بھی تھا، کھانا بھی تھا، واپس بھی جانا تھا، اور وہ کیا کرے؟ تو اس نے بولا میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مولا ہی کے پاس جاؤں گا۔ مولا کی خدمت میں گیا، زری کو پکڑا، کہا مولا آپ کا مہمان ہوں، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ توسل کیا، آنکھ لگ گئی، دیکھا امام خود تشریف لائے ہیں۔ امام نے کہا کہ فجر کے وقت فلانے دروازے پر جو پہلا شخص داخل ہوگا اس سے اپنی حاجت طلب کرنا۔ چلے گئے، اسی وقت جو ہے وہ پہنچ گئے، دیکھا ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوا۔ یہ اس شخص کو جانتے تھے، سنا ہوا تھا، اس کو جیسی دیکھا پہچان گئے۔ اس کا نام اسماعیل تھا، لیکن وہ مشہور تھا بے نمازی، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، مشہور تھا اسماعیل بے نمازی، اس کا وہ پورا نام تھا۔ اب جب وہ داخل ہوا تو ذہن میں خیال آیا امام ایسے شخص سے مدد کے لیے تو نہیں کہیں گے۔ واپس چلا گیا، پھر مولا کی زری پکڑی اور پھر مولا، پھر وہی فجر کے وقت جو سب سے پہلے فلانے دروازے سے داخل ہو اس سے اپنی حاجت طلب کر۔ دوسرے دن پھر پہنچ گیا، پھر وہی، پھر دیکھا، پھر اسماعیل بے نمازی۔ اب جب دوسری دفعہ دیکھا تو اس نے کہا کہ کوئی تو بات ہوگی جو امام اس کی طرف مجھے بھیج رہے ہیں۔ جیسے ان کے پاس گیا، کہا کہ مجھے امام نے آپ کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جیب سے ایک اینولپ نکالا، دیا، کہتے ہیں انہوں نے کاؤنٹ کیا تو دیکھا وہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے ان کے کھوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مولا کے مہمان ہیں، یہاں پر ہیں، تو جب آپ جانے لگیں تو مجھے بتا دیں تو میں آپ کو خدا حافظ کرنے آؤں گا۔ انہوں نے بتا دیا، بہرحال جو دن آ گیا، جس دن جانا تھا وہ پہنچ گیا، ان کا سامان اٹھایا، کہا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور ان سے پوچھا کیا جلدی جانا پسند کریں گے یا دیر سے جانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا شاید کوئی ایسا راستہ ہوگا، 1200 کلومیٹر ہے، تو کہا شاید کوئی ایسا راستہ ہو شارٹ کٹ کے کہیں مجھے لے جائے۔ کہا جلدی جانا پسند کروں گا۔ لے گئے، تھوڑے سے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی جگہ سی تھی، کہا آنکھوں کو تھوڑی دیر بند کیجئے۔ تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کیا، پھر کہا کہ اب کھول لیجئے۔ کھولا تو جس جگہ پر آنکھ کھلی تو جگہ ایسی لگ رہی تھی کہ کوئی دیکھی دیکھی سی جگہ ہے۔ جب غور کیا تو ان کا اپنا اناروں کا باغ تھا، یعنی پلک چپکتے 1000 کلومیٹر طے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے مولا سے مدد مانگی، آپ آ گئے، مجھے جلدی آپ لے آئے، تو آپ کو لوگ بے نمازی کیوں کہتے ہیں؟
مطلب کیوں آپ مشہور ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا لوگ صحیح کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں نے اپنی ہر نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھی ہے، ہر نماز۔ محمد ترین صلوات اللہم صلی محمد۔ یار ہر نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ دل پاک ہو تو سب صاف نظر آتا ہے۔ مسئلہ امام کی غیبت کا نہیں، مسئلہ میرے دل کی آلودگی کا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ امام غائب نہیں، ہم غائب ہیں، اسی کو صاف کرنا ہے انسان، یہی صاف